قرآن حکیم کا نماز تراویح میں سنا ہے، سورۃ الحجرات، اور پھر یہاں سے سورتوں کا نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سورہ قاف، سورہ قاف سے لے کر سورہ حدید تک کی یہ صورتیں، جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کی عظمت بیان فرمائی، اس کی اہمیت بیان فرمائی، اس کی ضرورت بیان فرمائی، اس کے تقاضے بیان فرمائے، اس کی جماعت کا تذکرہ کیا، اس کے خصوصیات اور اوصاف کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح اس سے پہلی سورت جو سورۃ الحجرات، حجرات جمع ہے حجرتن کی، گھر، اب گھر کے ساتھ زندگی جڑی ہوئی ہے، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، کپڑے بھی، لباس بھی، برتن بھی، گھر ایک زندگی کا مظہر ہے جس میں انسانی زندگی کی ساری ضرورتیں، سارے رابطے، سارے رشتے، ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ ایک گھر، یہ تہذیب کا، تمدن کا ایک گہوارہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے اصولوں پر جب آپ دنیا میں باطل نظاموں کو توڑیں گے، فتح حاصل کریں گے، تو فتح کے بعد، قرآن حکیم کے سیاسی انقلاب کے بعد، اس کی معاشی تبدیلیوں کے بعد، سماجیات کا، تہذیب اور تمدن کا یہ نیا دور پیدا ہوگا، انسانوں کے نئے رابطے اور رشتے، اجتماعیت کی بنیاد پر، اسی طرح محبت کی اساس پر، تعاون باہمی کے اصولوں پر یہ نیا تمدن وجود میں آئے گا، نئی تہذیب وجود میں آئے گی، نئے انسانی رابطے اور رشتے وجود میں آئیں گے۔ تو قرآن حکیم صرف اوپر اوپر کی تبدیلی نہیں چاہتا، معاشرے کے اندر ڈیپتھ میں جا کر ان کے اخلاق میں، ان کے رویوں میں، ان کی عادات میں، ان کے رہن سہن میں بڑے مقاصد جو قرآن حکیم کے انقلاب سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ سب قوموں کو جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے معاشرے کو مرکزیت عطا کرتا ہے، فوزیت سے، انارکزم سے انہیں نکالتا ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ تم اپنے معاشرے کا مرکز اپنے پیغمبر کو سمجھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بنیادی اصول دے دیے، ان اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو۔ ایک اصول تو یہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور یہاں مراد اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ کیا تاکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، وہ تمہیں جو اصول، ضابطے اور تلقین کرتا ہے اس کو تم فوراً اپنے دل و دماغ میں جگہ دو، اس کے بارے میں غفلت کا اظہار مت کرو۔ اور دوسرا فرمایا آداب زندگی، انسان کے پاس علم زیادہ ہو لیکن اس علم کے ساتھ اس کے پاس آداب زندگی نہ ہو، دوسروں کا خیال نہ رکھتے۔ اب ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد کا کیا ادب ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کا کیا ادب ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کا کیا اسلوب ہے، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا کیا آداب ہے۔ تو زندگی کو آداب کے ساتھ گزارنا، طریقہ کار کے ساتھ گزارنا، یہ علم کا یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اب دوسرا فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ مجلس کی بھی آداب ہے، جہاں اللہ کے پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں، تمہارے اہل علم گفتگو کر رہے ہیں، یہاں تمہیں قرآن اور دین حق کی بات سمجھائی جا رہی ہے، تو وہاں اپنی باتیں مت کرو، اپنی مجلس سے مت لگاؤ، خاموشی سے، توجہ سے سنو، اور نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو۔ اسی طرح یہ بھی حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی جھوٹی خبر لے کر آتا ہے، کوئی خبر بھی لے کر آتا ہے، اس خبر کو فوراً قبول نہ کرو، فتبینوا، ہر آنے والی خبر کی تحقیق کرو کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ نہیں کہ خبر پہلے پھیلا دو اور بعد میں پتہ چلے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہیں اپنے کیے پر بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ اب تمہیں جھوٹی خبر کسی نے بتا دی، فلاں آدمی تمہارے مقابلے میں تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور آپ پہلے جا کر اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، پتہ چلے اس بیچارے کا تو کوئی قصور ہی کوئی نہیں، تو فرمایا فتبینوا، تحقیق کرو۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دل و دماغ میں حق اور انصاف کا جذبہ ہونا چاہیے، ایمان کو مزین کیا گیا، آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کرو، قومی اور اجتماعی نظام پیدا کرو، وَأَقْسِطُوا، انصاف قائم کرو۔
اسی طریقے سے فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی بنتے رہو، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ادب ہے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، کسی کے ساتھ گھٹیا رویہ اختیار کرنا یہ بھی بڑی تباہ کن معاشروں کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جھوٹے اور من گھڑت خیالات اپنے دل و دماغ میں مت پالو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ آداب زندگی اور تہذیب میں اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ تم کسی کو برے القاب سے برے نام سے مت یاد کرو، ہر ایک کے ماں باپ نے جو نام رکھا ہے اچھے نام رکھو اور پھر اچھے ناموں سے انہیں پکارو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بعد سورہ قاف میں قرآن کی عظمت کو بیان کرنا۔ قرآن ایک یقینی علم والی کتاب ہے جو بالقرآن المجید کی عزت والی بزرگ والی کتاب کی قسم، یہ انسان کو اصل حقیقت بتاتی ہے، صحیح علم دیتی ہے اور حق بات سمجھاتی ہے اور انسان کو وسوسوں سے نکالتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے نفس میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ وسوسے کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ جب وسوسہ ارادے میں ڈلتا ہے اور ارادہ عمل میں ڈلتا ہے پھر انسان کے ارادے کی قیمت پیدا ہوتی ہے، وسوسے کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے قرآن انسان کے محکم پکے ارادے پیدا کرواتا ہے، سچا اور صحیح علم ان کو دیتا ہے۔ اور میں اس لیے انسان جب اپنے ارادے سے لفظ بولتا ہے وہ بھی بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور میں یہ انسان زبان سے جو لفظ بھی بولتا ہے انتظار میں بیٹھے ہوئے فرشتے اس کو فوراً اچک لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے ایک ایک لفظ کا انسان کو جواب دینا پڑے گا کہ اس نے اپنی قوتوں کو کیسے استعمال کیا۔ اب یہ انسانی قوتیں اور اس کے بعد انسان کی علمی اور ذہنی قوتیں یہ آپس میں مرج ہو کر مل کر دنیا میں نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں شیطانی قوتوں سے باز رہنا چاہیے۔ تم کسی شیطانی جذبے سے اور خیال اور وسوسے کی بنیاد پر کوئی کلام، گفتگو اور عمل مت اختیار کرو۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں قرآن حکیم کی سے نسبت لے کر، تعلق لے کر اور اس سے رابطہ کر کے اس کا علم اور شعور لے کر جو جماعت پیدا ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں بیان فرمائی۔ وہ دنیا میں کیا کریں گے؟ ہر باطل کا مقابلہ کریں گے۔ الزاریات ذروا فالحاملات وقرا، وہ بوجھ اٹھانے والے، ذمہ داریاں اٹھانے والے۔ الجاریات یسرا، وہ دنیا میں انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے۔ والمقسمات امرا، اور اپنے کاموں کو تقسیم کر کے آسانیت کا پہلو کو اختیار کرنے والے۔ اب یہ قرآن حکیم سمجھاتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جب ان پر وحی کا علم آیا تو انہوں نے وحی کے علم سے ان کے گھر میں، خاندان میں کتنے گہرے اثرات مرتب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آتے ہیں، فرشتے مہمان بن گئے اور گھر جاتے ہیں فوراً مہمان کے لیے کھانا تیار کر کے لے آتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو ہمارا دل تنگ ہو جائے، اور وہ مہمان آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور پھر ان کو خوشخبری مل رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے، اور بیٹا بھی کیا حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری مل رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب خوشخبری مل گئی تو اب ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں قال فما خطبكم ايها المرسلون، تمہارا اگلا پروگرام کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف عذاب بن کر آ رہے ہیں۔ اب دنیا کی قومیں جو تباہی اور بربادیاں پیدا کرتی ہیں ان کے لیے پھر دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں، بربادیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا ففروا الی اللہ، اب تم اللہ کی طرف واپس دوڑو۔ عذاب سے بچنا چاہتے تو واپس اللہ کی طرف آؤ، اور اللہ کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا، اس کا حکم ماننا، اس کے قانون پر چلنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، وہ میری معرفت حاصل کریں، پہچان پیدا کرے، اللہ کی پہچان پیدا کرے۔ جو بچہ اپنے ماں باپ، اپنے گھر کی پہچان گم کر بیٹھے اسے دنیا کے دوسرے دروازوں پر دھکے کھانے پڑتے، اپنے مرکز اور اصل کی پہچان نہیں گم کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی عظمت بیان فرمائی، والطور وکتاب مستور، قسم ہے کوہ طور کی۔ اب طور کی حیثیت کیا ہے؟
وہاں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تجلی نازل ہوئی، اس تجلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا، کتاب دے دی، اور طور کی تجلی اور وہاں پر نازل ہونے والی کتاب کی تاثیر کو سارے لوگ مانتے ہیں، ہر طبقہ ان کا تذکرہ کرتا ہے، طور کی تجلی کے اثرات کو مانتا ہے۔ تو پھر جس طرح وہی طور پر تجلی آئی اور وہاں سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا پیغام لے کر بنی اسرائیل کو کتنے مرحلوں سے گزار بھی دیا انہوں نے، تو پھر تمہیں قرآن کے بارے میں کیا شک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن بھی تو اللہ نے پیغمبر پر اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، لہذا محمد نبوت محمدی اور وحی محمدی میں تمہیں کیا شک ہے؟ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب ستارہ گر گیا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ بہکا، بلکہ اس نے سچی باتیں دیکھ کر حقائق بیان کیے۔ اس لیے نبوت محمدی کی تاثیر سے بھی دنیا کی قوموں کے اندر تباہی اور بربادیوں کا دور رخصت ہوگا، اور انسان بے حیائی سے اور بد اخلاقیوں سے اور جرائم سے اور گناہوں سے بچ کر حق کی زندگی کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان کے لیے ہدایت کے سرچشمے قرآن کے علم سے پھوٹیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وحی کی عظمت کو بیان کر کے وحی کی بنیاد پر انسان کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ وہ ہر گناہ سے بچنے کی اہمیت پیدا ہوتی ہے، عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن آیا ہے تم اس کے بارے میں ابھی شک میں ہو، ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ وہ نذیر ہے جو پہلی قوموں میں بھی آ چکا ہے، اللہ کا حکم نامہ، لہذا اس کو مانو اور اس کے حکم کو قبول کر کے ترقی کرو۔ اب اگلی سورت سورت القمر میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کا موضوع بیان فرمایا، حکمت بالغۃ، قرآن دنیا کی قوموں میں حکمت اور دانائی پیدا کرنا، اور حکمت اور دانائی کا مطلب کیا ہے؟ ایک طبقہ جن کاموں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوا ہے اسے دیکھ کر ان کے حالات کو جان کر ہم توبہ کریں، ہم اس طرح کا کردار نہ ادا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قوموں کے حالات بیان فرمائے، یہ قوم کیوں تباہ ہوئی، دوسری قوم کیوں تباہ ہوئی، اس سے تمہارے لیے کیا حکمت ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے۔ ہے کوئی قرآن کو سیکھ کر اپنی زندگی کے مسائل کے حل کی نصیحت قبول کر لے، سے اپنی پریشانیوں سے نکلے؟ تو قرآن نے اسی صورت میں بیان فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ہم مکی صورت ہے، فرمایا یہ سارے لشکر اکٹھے ہو کر آئیں گے اور یہ پیٹ دے کر بھاگ جائیں گے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تربیت یافتہ جماعت کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسان کی عظمت اور انسان اور قرآن کا تعلق بیان فرمایا۔ انسان کس حقیقت کا نام ہے اور قرآن کس حقیقت کا نام ہے؟ قرآن اور انسان مل کر یہ کائنات کا نظام، یہ ترتیب پاتا ہے۔ الرحمن، رحمان کون ہے؟ رحمان کے کئی پہلو ہیں، اس کی صفت کا مظہر ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے سب سے پہلا معلم قرآن کا کون ہے؟ وہ اللہ خود رحمان ہے، اور اس نے انسان کو براہ راست اپنی توجہ کا مرکز بنا کر اس کو قرآن دیا اور اس کو قرآن سکھایا اور اس کو عظمت دی کائنات میں۔ اب انسان قرآن کو چھوڑ کر اپنی عظمت کسی اور چیز میں تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کریمہ میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، بے شمار قسم کی نعمتیں، اور ہر نعمت کے تذکرے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ النجم والشجر یسجدان، یہ جھاڑ بھی اور درخت بھی سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اب قرآن درختوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ درختوں سے ایک اجتماعی مثال سمجھانا ہے۔ درخت کیا ہے؟ بیج سے درخت نکلتا ہے، ایک تنا بنتا ہے، تنے سے شاخیں بنتی ہیں، شاخوں سے اور شاخیں بنتی ہیں، ان پر پتے لگتے ہیں، ان کے ساتھ پھول لگتا ہے، پھول کے اندر پھر بیج آتا ہے، بیج پھر نکلتا ہے، نیچے زمین میں جاتا ہے، پھر اگلا نیا درخت پیدا کرتا ہے۔
اب ایک درخت اپنی ساری شاخوں کے ساتھ مربوط شکل میں نتیجہ دیتا ہے، ہر شاخ کے اندر بیج سے نکلنے والا وہ درخت کی روح شجری وہ پورے درخت کے اندر سرایت کی ہوئی ہے۔ اب جو ٹہنی اور شاخ درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس میں وہ روح موجود ہے تو وہ ترقی کرتی ہے، ہری رہتی ہے، پھل دیتی ہے، پھول دیتی ہے۔ اور جو شاخ کٹ جائے، اپنے مرکز سے رابطہ اس کا ٹوٹ جائے، اس کی اجتماعیت ٹوٹ جائے، انفرادیت آ گئی کہ اس کی موت یہ تباہی ہے، وہ خشک ہو کر سوکھ کر وہ کانٹا بن جائے گی، اس کے اندر کی حیات ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان اجتماعی ماحول سے ترقی کرتا ہے۔ اس لیے نبوت نے آ کر اعلیٰ ترین علم انسانوں کے اندر عام کر دیا اور سارے انسانوں کو اعلیٰ ترین علوم کا مرکز بنا دیا، اور قرآن حکیم یہ کائنات کے حقائق اور بڑے بڑے علوم کو بیان کر کے انسانوں کو اپ گریڈ کر دیتا، ان کو ترقی دے دیتا، ان کو اوپر اٹھا کے لے جاتا ہے، پستیوں سے ان کو نکال دیتا، اب اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، وہ پھر اپنا ارادہ وجود میں لے آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الواقعہ میں، جس میں قیامت کے حالات بھی بیان فرمائے، انقلابات کے حالات بھی بیان فرمائے، اور 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا، السابقون، اور پھر اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ قرآن کے آنے کے بعد اب انسان 3 قسموں میں ہو گئے۔ پہلے قسم انسانوں کے لیڈر اور رہنما، السابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے، بنیادی اور اہم کردار ادا کرنے والے، یہ اصل لوگ۔ دوسرے اصحاب الیمین جو نیکیوں پر قائم رہتے ہیں۔ تیسرے اصحاب الشمال جو گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہو کر انسانیت سے کٹ کر عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ نظر آنے والے ستاروں کی قسم اٹھا کر قرآن پر ایمان لانے والوں کا مستقبل بیان کر دیا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ستاروں کی جگہوں کی، انہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بڑی قسم ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن عزت والی کتاب ہے، جو اس قرآن کا علم حاصل کرے گا تو دنیا میں عزت کے مرتبوں تک وہ چڑھتا چلا جائے گا۔ پھر سورۃ الحدید، یہاں سے مدنی صورتیں شروع ہوتی ہیں اور صورتوں کا نیا سیٹ مسبحات کا شروع ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور جلال کو اور قرآن حکیم کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا کہ انسان ترقی کریں گے اللہ کے تعلق سے، اور ترقی کریں گے اس ترقی کے نتیجے میں ذمہ داریاں ادا کریں گے، اور 2 قسم کی ذمہ داریوں کو قرآن یہاں بیان کرتا ہے۔ ایک اللہ نے جو مال دیا، چیزیں دی، ان کو خرچ کریں، اور دوسری چیز جو نظریہ اور علم دیا اس کے لیے کردار ادا کریں، قربانیاں دیں۔ ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہو؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے نہیں لڑتے؟ آج وقت ہے اپنی حیثیت کا تعین کر لو، وگرنہ قیامت کے دن منافقین اور دنیا میں تباہی اور بربادی کی طرف جانے والے مشرک مرد اور عورتیں، منافق مرد اور عورتیں وہاں لوگوں کو کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم پل صراط سے گزر رہے ہیں، نقتبس من نورکم، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، انتظرونا، ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے یہاں سے نور نہیں ملتا، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس دنیا میں جاؤ، وہاں سے اپنے ترقی کا نور اور روشنی اپنے لیے وہاں سے لے کر آؤ۔ کہتے ہیں اب وہاں سے کہاں جائیں واپس، انسان واپس نہیں آ سکتا، اس نے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان غور کرو، تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا تمہارے لیے وہ گھڑی نہیں آئی تمہارے دل پر خوف طاری ہو، تمہارے دل میں اللہ کے قرآن کی عظمت طاری ہو، اور اس عظمت کی بنیاد پر تم دنیا میں انصاف کے جھنڈے بلند کرو۔ قرآن کے بھیجنے کا، دنیا میں اتارنے کا، نبیوں کے بھیجنے کا، ان کو ترازو دینے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، دنیا میں انسانوں کے لیے انصاف پیدا کیا ہے، انصاف قائم کرنا یہ قرآن اور نبیوں کا مستقل فریضہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فریضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں مجلس لگے گی، قرآن سنایا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین سنائیں گے، اسی طرح مختلف لوگ سنائیں گے۔
آخر میں اللہ جل شانہ فرمائیں گے اب میں بھی تمہیں قرآن سناتا ہوں جنت والے، تو اللہ جل شانہ پھر خود سورۃ الرحمن سنائیں گے۔ اسی لیے فرمایا ان لکل شیء عروس وعروس القرآن الرحمن، ہر چیز کی ایک دلہن خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن کی دلہن اور خوبصورتی کیا؟ سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ۔ فرمایا جو سورۃ الواقعہ کو ہر رات کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا سمجھتا ہے، کائنات کے نظام پر اور دنیا میں دولت کی پیدائش پر غور کرتا ہے، تو فرمایا لم تصبہ فاقۃ ابدا، اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کلام پاک کی ان آیات سے پوری رہنمائی دے کر زندگی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ